الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمي فداء أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام نعم العون على طاعة الله وقال صادق عليه الصلاة والسلام إن التسبيح فاطمة في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات پڑھیں عیسیٰ ثواب کی مجلس ہے اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہر عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں دیتا ہوں وہ دینے کے بعد میں پھر جناب سیدہ کے بارے میں چند کلمات عرض کروں گا۔ مرمین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی چھٹے امام نے بیان فرمایا اپنی شاگردوں کی محفل میں فرمائے مالکم لا تبرون بوالدیکم میتین، تمہیں ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ راوی کا کیف نبر بالوالدین میتین، آقا آپ بیان فرمائیے مرنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کچھ کام کرو اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد، یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور وہ کام کے فرمائے صلی النماز، سب سے پہلا کام اپنے مرحوم والد اور والدہ کی قضا نمازیں پڑھنا یا پڑھنا۔ اس طرف دھیان نہیں ہے ہمارا، ہم جلسے کروا لیتے ہیں، برسیاں کروا لیتے ہیں، چونکہ ان میں اپنے کھانے پینے کے اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب برسی ہوتی ہے جلس میں اس میں کھانا پڑتا ہے تو پوری قوم آپ پتہ ہے لنگر والی قوم ہے، لنگر پسند قوم ہے، تو جس میں لنگر کا پہلو نکلے تو وہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا سب سے پہلا کام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحوم کی قضا نمازوں کا انصاف کرنا۔ ان کی قضا نمازیں خود پڑھ اگر اپنی ٹھیک ہے اپنی ٹھیک نہیں تو اس سے پڑھا جس کی نماز درست ہے۔ اچھا خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اگر اپنی ٹھیک ہے علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں، چیک کروائیں کہ میری نماز سنی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھنے کا۔ صبح نماز تہجد کے لیے اٹھیں اور اس میں آپ جو ہے اذان فجر سے 15 منٹ پہلے، وہ اتنا بڑا مسئلہ اٹھیں اور اٹھ کر آپ پہلی جو 8 رکعتیں نماز شب کی ہے نا وہ 8 رکعتیں اپنے مرحوم کی قضا نمازیں پڑھیں، 2 فجر کے پڑھیں، پہلے 4 ظہر 4 عصر پڑھ دیں، ایک دن 2 فجر پڑھ دیں، 3 مغرب 4 عشاء پڑھ دیں۔ اس ترتیب سے اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھیں 8 رکعتوں کی جگہ پر، اس کے بعد 2 رکعت نماز شب پڑھیں اور ایک وتر پڑھیں۔ نماز شب کا ثواب بھی ہو جائے گا، مرحوم کی قضا نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ قضا نمازیں مطلب کوئی سسٹم میں خود نہیں پڑھ سکتی، کسی کو نیاز دے کر اس سے وہ جب 70 ہزار میں مصیبتیں خرید کر لے آتے ہیں مہین سے پڑھنے والے کو، اس کی وجہ اپنے مرحوم کی قضا نماز آپ اونٹ پڑھائیں بندہ پڑھا دیں گے۔ روایت ہے جب اولاد غلط کام کرتی ہے تو ماں باپ سے سوال ہوتا ہے نہ ایسی اولاد چھوڑ کے آتا نہ وہ لوگوں کی گمراہی کے اسباب پیدا کرتے۔ 70-80 ہزار روپیہ خرچ کر کے ایسا بندہ پڑھا دے جو الٹا لوگوں کو بگاڑ کر گمراہ کر کے چلا جائے۔
اس کی وجہ بہتر ہے قضا، بلکہ کر رہی تھی قضا نمازیں پڑھا. اب تو ماشاءاللہ اب وسائل بہترین ہے آپ کے پاس، نادار نہیں ہے، اب ٹھیک ٹھاک یہ سرکی میں پھردے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. 15-20 ہزار روپیہ میں خود دیتا ہوں والدہ سے ایک سال کی قضا نمازوں کو اپنے طالب علموں کو ان کی نماز درست ہے. یا اگر آپ کے پاس علماء کرام تیار ہو تو ان سے پڑھائی قضا نماز یہ سب سے پہلے. اور یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، ایک روایت میں نے بالکل تازہ ترین پڑھی، اور روایت یہ ہے، فرمایا کہ اِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ذِيكَ، کئی میت قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتی، قبر تنگ ہوتی ہے، ان کی قبر تنگ ہو چکی ہوتی ہے. فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ قبر مشاہدہ کر دیتا ہے. فَيُقَالُ، پھر اسے آواز دی جاتی ہے، قَدْ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الذِّكْرُ بِصَلَاةِ فَلَانٍ أَخِيكَ، تیرے فلاں بھائی نے، مومن بھائی نے تیری ایک ٹائم کی قضا نماز پڑھی، تیری قبر کی ہر مشکل آسان ہو گئی. قبر مشاہدہ ہو گئی ایک ٹائم کی قضا نماز. اور ان کے واجبات کا کرے ذکر ہوئی کی قضا نمازیں، قضا روزے. عرض کو خدمت میں آپ کی کہ اگر حج واجب تھا اور حج کر کیے بغیر چلے گئے، زکوٰۃ واجب تھی کیونکہ انشاءاللہ آپ کے علاقے میں نہیں اتنی زمین ہی نہیں ہے، کیونکہ فصلیں ہوتی ہوں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 22 من میں تو وہ جیسے ہوا تو اس پہ زکوٰۃ واجب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والد بہت بڑی زمیندار تھے اور ان پہ اتنی زکوٰۃ بنتی تھی تو وہ دیں زکوٰۃ ان کی طرف سے، کہ معصوم کی ڈیمانڈ ہے. اور یہ روزے کا مسئلہ بالکل سادہ ہے. وہاں فرمایا ایک روزے کا فدیہ 3 پاؤ آٹا ہے، گندم یا آٹا. پورے مہینے کا، پورے رمضان کا فدیہ 22.5 کلو آٹا. 22.5 کلو آٹے اور گندم اس بندے کو جا کر دے جو شیعہ اثنا عشری ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، واجبات کا پابند ہے، سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو جا کر اپنے مرحوم والد، والدہ، بیٹی، بہن، بہو کی فدیے کی نیت کر کے دے دے، 1 سال کے روزے ادا ہو جائیں گے. اللہ کا حساب لگائیے. آپ کی والد یا والدہ کی پوری زندگی کے قضا روزے ہیں اگر تو ان کا فدیہ یعنی 50-60 ہزار روپے سے زیادہ کی گندم نہیں بنتی. البتہ جو حکومت چاہتی ہے پاکستان میں دیر کریں گے تو پھر نقصان ہی اٹھائیں گے. حکومت کو نہیں چل رہی، خود سب کچھ چل رہا ہے. یا تو ہو سکتا ہے وہ 2-2.5 لاکھ تک وہ پہنچا دیں اس کو بھی. اور میری پاکستان کی ہسٹری میں اتنی نکھٹو، نااہل اور انکمپیٹنٹ حکومت میں نے آج تک نہیں دیکھی. یعنی اس وقت آپ کا ملک افغانستان سے بھی گیا گزرا ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست اس وقت افغانستان سے بھی زیادہ کمزور ہے. افغانستان سر سے لے کر پاؤں تک امریکہ کے محتاج ہے. ان کی حکومت اس طرح امریکہ بٹھاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی شیخ سلمانی کی اس مظلومانہ شہادت کی مذمت کی ہے. بے شک بے شک. آپ کا تو وہ عمران خان قوم میں پتہ نہیں کدھر چلا گیا. شاہ محمود قریشی آپ کا وہ خود مجھے تو لگتا ہے وہ لابسٹ ہے، یعنی مخصوص جو فکر رکھنے والے ممالک، وہ 44 ملکوں کے اتحاد کا ترجمان ہے. پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ 44 ملکوں کے اتحاد کا ترجمان ہے. ٹھیک ہے. پر اتنی نائب حکومت کے ہوتے ہوئے ابھی دیکھو زرعی ملک، یہ وہ ملک ہے جس کو آٹا ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا، اور کس دور میں یہاں سے افغانستان آٹا جاتا تھا، آج وہ آٹا امپورٹ کرنے لگے ہیں. گندم دنیا کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم پاکستان کے پاس ہے، لیکن نائب انکمپیٹنٹ. یہ جب اس کی حکومت بنی تھی تو ہمارے کئی بندے خوش فہمی میں مبتلا تھے، بھئی یہ کچھ انقلاب لے کر آئے گا. میں نے انہی جو کتاب پڑھ رہا تھا اس میں ایک امام حسن علیہ السلام کا جملہ پڑھا، میری اپنی خوش فہمی ختم ہو گئی. ایک کتاب کے اندر امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ پڑھا، میں خود سوچ رہا تھا یار شاید یہ کچھ کر لے، وہ خوش فہمی میری ختم ہوگی. پتہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، امام علیہ السلام کی پتہ ہے حکومت کمزور تھی امام حسن علیہ السلام کی، تو وہ بغاوت ہر طرف سے سر اٹھا رہی تھی. فوج ہمارے پاکستانی شیعوں کی طرح ہی تھی امام علیہ السلام کی. تو وہ جناب انہوں نے کسی نے کہا کہ مولا حکومت کمزور ہے، تو بڑے بڑے سردار کے جنگی ترین یہ فردوس عاشق کمانے کو ملائیے اپنے ساتھ، جب آپ کی حکومت سٹیبل ہو جائے پھر ان کی چھٹی کرا دیں. سرکار نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، ہم حکومت اقتدار کے لیے نہیں لیتے، انصاف کے لیے لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا تھا ظلم کی بے ساکیوں کا سہارا دے کر عدل قائم نہیں
سکتا. میں نے اسی دن کہا تھا، میں نے کہا اس کا انجام ہو گیا. سرکار نے فرمایا اگر آپ ظلم کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں پھر عدالت قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. خدمت میں عرض کروں گا کہ جلدی جلدی واجبات ادا کر لیں. روز اوپر جا رہا ہے کام. ابھی تو آٹا ناپید ہو رہا ہے. یہ آٹا جو ہے پتہ نہیں کیا پوزیشن اس کی بنے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال 22.5 کلو آٹا یا گندم یہ 1 سال کے روزوں کا فدیہ ہے. ٹھیک ہے. خدمت میں عرض کروں گا بار کی واجبات ادا کریں اور پھر درود میں نے درود پڑھا کریں اپنے مرحومین کے لیے. بیان الانوار میں روایت ہے اکثر الصلاۃ علیہ فی النور فی القبر وعلی الصراط وفی الجنہ. فرمایا مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو چونکہ مجھ پر درود پڑھنے سے 3 مقامات نورانی ہوتے ہیں. کون کہتے فرمایا فی القبر وعلی الصراط وفی الجنہ. قبر روشن پل صراط روشن جنت روشن. اس کے ذہن میں مجھسی نے واقعہ لکھا ہے. اس کے ذہن میں وہ شفاعت صاحب نے واقعہ بیان کیا. میں نے روایت پڑھی ہے باقی شفاعت صاحب نے بیان کیا کہ اس کے ذہن میں 92 نمبر جلد بیان الانوار میں علامہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو دفن کیا. 2 دن بعد بیٹی خواب میں ملی تو بیٹی بڑی خستہ حال, بڑی قبر کی حالت خراب, اپنی وضع کا تو بہت ہی جو آشفتہ اور ناگفتہ بھی اس کی صورتحال. باپ نے پوچھا بیٹا یہ ہوا کیا؟ اس نے کہا ماں اللہ نے قبر میں کچھ گناہوں کی سزا دی ہے. 2 دن بعد بیٹی پھر بھی خوش باش, قبر کشادہ, لباس اچھا, بالکل ہوادار روشن قبر. باپ نے کہا بیٹا 2 دن میں کیا ہوگا, تیری قبر کی ساری مشکلیں حل ہوگی. اس نے کہا بابا یہ جو دن ہے نا آج کا دن, ابھی رات ہے, دن کے ٹائم ایک علی والا گزرا تھا قبرستان سے, اس نے ایک درود پڑھا 14 کی ذات پر, اس کا ثواب اتنا زیادہ تھا اللہ نے کہا ثواب تقسیم کیا میرے حصہ مجھے ملا, میرا عذاب قبر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. درود بھی پڑھا کریں, قرآن کی تلاوت کیا کریں, بہت مفید ہے مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت. اور یہ جو مجلس ہے دیکھو میں طالب علم, یہ میری ذاتی حیثیت دیکھو نا, آپ نے مجھے اس لیے تو نہیں بلایا لیکن نصیر حیدر ولد عبد المجید ہے, آپ نے اس لیے بلایا کہ معصوم کا کلام سنائے کہ جو تھوڑا بہت یاد ہے. ٹھیک ہے جی, اصل حیثیت ہے معصوم کے کلام کی. ہمیں خالی یعنی ہمیں بھی جو عزت ہے وہ معصوم کے نام کے طفیل ہے. ولد الخان صاحب بڑی شخصیت ہے, کبھی اگر آ جائیں گے آپ کے ہاتھ لگے گئے تو بڑی شخصیت ہے, سبود علی منظور سے خط لاجواب انسان. وہ فرماتے ہوتے ہیں یار میں حیران ہوتا ہوں ذاکرین ان پوری سماج پر جو پیسے مانگتے ہیں منہ سے بول کر مجلسوں کے, میں حیران ہوتا ہوں وہ خدا کا خوف کرو, شرم کرو, یہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اسی نام کے صدقے میں ملا. اب دیکھو نا آج میں کھانے میں بیٹھا تو 4-5 قسم کے کھانے میرے سامنے لگے ہوئے تھے, یہ انہیں خلوص ہم نے پیش کی ہے اور یہ 14 کے نام کا ہی صدقہ ہے. تو اگر میں اور مانگنا شروع کر دوں اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج کی کوئی اوقات نہیں, لیکن ہمارے پڑھنے والے اپنا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے ہیں. بزنس کو ایک انڈسٹری بنا دی ہے مگر یہ بہت بڑا ذریعہ نجات ہے. پر میں نہ چکاؤں زیادہ آپ کو خدمت میں اپنی عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کی شہادت کے, میں مرحومین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا تھا, جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہے. ایک اور میں بات کرو ذہن میں آ گئی وہ بھی کہہ جاؤں, یہ اتنا وسیع باب ہے, ہم اپنے مرحومین کے لیے کر جا سکتے ہیں. میں پیچھے نجف گیا, پیچھے لوگ بھی کربلا جا کے, تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر بعض علماء کرام فرما رہے تھے کہ عبداللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ اپنی روزانہ کی واجب نمازوں میں بھی اپنے مرحومین کو شریک کر سکتے ہیں. کتنا مزے کا کام ہے, نیت کرنی ہے خالی. ابھی مغرب عشاء پڑھیں گے, یا اللہ میں نے مغرب عشاء پڑھی ہے, اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روح کو پہنچا دیں. وہ بیان الانوار میں روایت ہے جس میں معصوم نے فرمایا جب صدقہ دیتے ہو اس میں اپنے مرحومین کے نام ڈالا کر, یا اللہ 10 روپے 20 روپے 30,000 روپے میں دے رہا ہوں, یہ میرے وقت کے امام کی صحت و سلامتی, میرے گھر بار باقی مومنین کی صحت و سلامتی. یقین جانیے معصوم نے بہت سلیقہ سے کہا, میں کسی اور طرف چل پڑو لیکن زیادہ نہیں جاؤں گا. معصوم نے فرمایا دعا کا دائرہ بڑھاؤ گے تو جلدی قبول ہوگی. خود غیر سمجھ بنو. ہم 2 سال پہلے جب کربلا گئے تو اس میں ایک خاتون تھی, خاندان میں ساتھ لے کر گئے, تو وہ
میں تو خواتین کے ساتھ جا نہیں سکتا تھا، تو میری کسی ساتھ ہی کے تو وہ جس ذریعے پہ جاتی نا، مولا امام حسین علیہ السلام خالی میرے بچوں کے مسئلے حل کرواتے بس. یہ غلط ہے، یہ خطرناک ہے، اس میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ ایک راوی عالم کہہ رہے تھے نا کہ ایک بندہ وہ ٹھیک ہے نا زیارت کے لیے معرفت چاہیے. چھٹے امام نے جب 8ویں امام کی فرمائے میرا پوتا تو ہوگا اس سب سے میرے دودھ سے اللہ منظار عارفا بحق غیر مطلوب جنت، جو ان کی حق کی پہچان رکھ کر ادھر جائے گا تو اس پہ جنت واجب ہے. ہر بندے پہ جنت واجب نہیں ہے، ہر مشہد کی وزٹر پر جنت واجب نہیں. عارفا بحق ان کی حق کی پہچان رکھ کر اس نے کہا کہ مولا ما ہوا عرفان و حق، یہ امام کی حق کی پہچان کیا ہے؟ یہ نئے پاکستان میں سردیوں میں یہ حال ہے، گرمیوں پہ دیکھیے کہ کیا ہوگا. اچھا ما ہوا عرفان و حق، امام کے حق کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تعلم، 4 چیزوں کا یقین ہوگا پھر معرفت والی زیارت ہے. 4 چیزوں کا یقین ہوگا پھر معرفت والی زیارت ہے، پھر وہ جنت سب کچھ. مولا 4 چیزیں کہ ہم تعلم انہو امام، تو یہ یقین دل میں رکھ کے جا جس کی قبر پہ جا رہا ہے یہ امام ہے. اب جو ادھر علی رب کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ ادھر یہ ان کی زیارت کس کھاتے میں جائے گی؟ جو امام رضا علیہ السلام کو معاذ اللہ رب سمجھ کے جا رہے ہیں. فرمایا تجھے یہ یقین ہو کوئی امام ہے. پھر فرمایا مفترض الطاعہ، ادھر پاکستانی قوم کی غبار سے ہوا نکل جاتی ہے. فرمایا جس کی قبر پہ جا رہا ہے خالی عقیدت نہیں کرنی، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، مفترض الطاعہ ہے. تیسرا فرمایا غریب بے وطن ہے. چوتھا فرمایا شہید تیرے اعمال پر گواہ ہے. جس بندے کو پتہ ہے میرے امام میرے اعمال پر گواہ ہے. دیکھو نا آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کر یہ کام کرے گا پھر اٹھے یہاں پر سیلفی لے گا، میں مجلس پڑھتے پڑھتے سیلفی لینا شروع کر دے. وہ کرے گا آپ میں سے کم کوئی جوان ہے جو کہ سیلفی لے، وہ نہیں کرے گا. وہ نہیں کہ مولانا صاحب بڑے محترم ہے جی چپال سے ہمارے مہمان آئے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں بری بات ان کے سامنے سیلفی شروع کر دوں. پھر مسجد میں سیلفیاں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کربلا میں سیلفی بن رہی ہے امام علیہ السلام کی ذریعے پر. اس کا مطلب ہے جانے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کس کی قبر پر میری حاضری ہے. دعا کے لیے معرفت چاہیے، دعا کے لیے معرفت چاہیے. معصوم فرمایا دعا کا دائرہ بڑھاؤ. جملہ سنیے گا لطف لیجیے گا. روایت ہے دعا کا دائرہ کتنا وسیع کرے گا. مثلا فرض کرو آپ بیمار ہیں، آپ کو اب یہ نہیں کہ یا اللہ میرے بیمار کو شفا دیتا ہوں خیر ہے نا، تو یہ کہ یا اللہ جو مومن بیمار ہے سب کو شفا دے. اگر نام آتا ہے تو فرمایا اپنے مریض کا نام نہ لے اوروں کا نام لے. یا اللہ وہ مومن بیمار ہے وہ بیمار ہے اس کے علاوہ جو بیمار ہے سب کو شفا دے. فرمایا شفا تیرے گھر میں پہلے آئیں گی ادھر بعد بیٹھا. کتنے پیارے جملے. اللہم اہدنی فی من اہتدیتہم، یا اللہ مجھے ہدایت دے لیکن ان لوگوں میں شامل کر کے جنہیں تو ہدایت دے. خود غرضی نہیں. پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ یہ کام ہونے چاہیے کہ انسان اپنے مربین کے لیے کچھ کرے. میں نہ زیادہ بات کو مطلب پھیلانا دوں اس طرح واپس جناب سیدہ کی شہادت کے یاد. اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ کریں کہ ہم بی بی کے گھر سے کچھ سیکھیں. ایسے پوائنٹس بنا کر 1 2 3 4 ظاہر ہے ناروں والا تو مولا ہے نہیں. اور نہ میں نے کو میرا نوٹ کر لے جانا ہے. پہلا نمبر میرا ہوگا، صادقی صاحب کا دوسرا نمبر ہوگا، اس کا جواد کا تیسرا نمبر ہوگا. اس طرح تو نمبر لگانے والے تو مجلس ہی نہیں ہے. وہ نمبر سے اور ہوتی ہے جس میں سارا کچھ فکس ہوتا ہے. یہ پڑھنے والا فکس، لحاظ فکس، اور سننے والوں کے نعرے کہتے سب فکس ہوتے ہیں. اسپاٹ فکس والی مجلس ہے نہیں، سیدھی مجلس ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں 1 2 پوائنٹ کر کے، اور پوائنٹ ایسے جو قابل عمل ہے. آل محمد خود بھی مشکل کشا اور ان کا ذکر بھی مشکل کشا، بشرطے کہ ہم اس گھر سے عمل کرنے کے لیے سیکھیں. عمل کرنے کے لیے معراج سے واپس آئے تھے
حدیث معراج کی ارشاد فرمائی. کیا حدیث معراج ہے، کمال ہے. جنت کے 8 دروازوں پر 4 نصیحتیں، جنت کے ہر دروازے پر 3 نصیحتیں. 8 4 4 32 7 3 21 32 اور 21 تقریباً 53 ہو جاتی ہیں. 53 نصیحتیں اگر میں ساری شروع ہو جاؤں تو ادھر میں بھی ادھر رہ جاؤں، وہ اگلی مجلس میں جائے گی، پھر رات کا کھانا بھی پانی کھانے کا. لیکن میں اس میں سے حضرت قبلہ فرمایا کل کلمۃ خیر لمن یعلم ویعمل بها من الدنیا وما فیہا. فرمایا ایک ایک بات جو اللہ نے لکھی تھی یہ اللہ کی پوری کائنات سے بڑھ کر ہے اس کے لیے جو جان کر عمل بھی کرے. ہم جان کر عمل نہیں کرتے، یقین جانیں گے جس نے عمل کیا اس نے وہ کمایا، پوچھ نہیں سکتا جس نے عمل کیا. 2 سال پہلے میں نے خمسہ پڑھا تھا بیرگیٹون فیز نمبر 5 میں کو اپنی اس کے لیے مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، خالی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اور میں نے پڑھا ایسے وہ جناب سیدہ نے جب اپنے بابا کو عرض کیا تھا کہ بابا میں تھک مجھ سے گھر سے کر کے کام نہیں ہوتے، تو نبی نے فرمایا تو بیٹا رات کو تسبیح پڑھ کے سو جاؤ، سویرے ملائکہ کا خود تیرے گھر کے کام کر دیں گے. تو وہ اس سے کتاب بڑی اچھی کتاب ہے فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ. عربی زبان میں گھبرانا نہیں ہے، اب اردو والے کو نہیں پڑھتے، عربی میں کتاب ٹھیک ٹرانسلیشن میرے خیال نہیں ہے. فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ، اس بندے کی 2 کتابیں دونوں ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے. ایک سیرت الامام علی ابن ابی طالب اور ایک فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ احمد رحمانی حمدانی. بہت اچھی کتاب. اس میں انہوں نے حاشیے میں جملہ لکھا کائنات کی قیمت کا جملہ. اس نے کہا جی ابن قدامہ دینوری کسی کے بات لی، دینوری نے یہ بات ابن تیمیہ سے لی، وہ جو گستاخ رسول تھے محترم. اس نے وہ بندہ جو گستاخ رسول تھا سیدہ کی تسبیح کی عظمت کو مانتا تھا. کیسے؟ اس نے کہا کہ ابن تیمیہ کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی نے کہا بابا میں تھک گئی، انہیں کنیز کا اہتمام کر کے دی کہ نبی نے تھکاوٹ کا علاج کنیز نہیں دی، تسبیح دے دی. اس نے کہا باپ اور بیٹی کا عمل یہ بتاتا ہے زہرا کی تسبیح تھکاوٹ کا علاج ہے. یہ جملہ میں نے پڑھا تو وہ جو ایمن کا عہدیدار ہے، جو صدر ہے ایمن کا سید شبر عباس، وہ مجلس میں آئے، مسجد مجلس ہوئی بات میں ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے کہا جی آج تم حد ہو گئی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی میں بہت تھکا ہوا تھا، بیرگیٹون کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، بیرگیٹون پر ٹرین سے جایا تھا پیچھے آپ کو پتہ ہے، تو وہ ملک ریاض کے بعد میں ہی سب کچھ ہوں، تو ساری ذمہ داری میں 3-4 دن سے سویا ہی کوئی نہیں. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ بس گھر جا کے بستر پہ گر جاتا ہوں. مسجد کے پاس سے گزرا، اذان کی آواز آئی تو میں نے کہا نماز پڑھ لوں، پہ نماز رہ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو آپ کی آواز میری کان میں پڑی کہ بی بی کی تسبیح تھکاوٹ کی علاج ہے. میں نے تھکاوٹ کی نکل کر کے تسبیح ہزارہ پڑھی، میری ساری تھکن ختم ہو گئی. اگر بندہ عمل کرنے پہ آئے بہت گمبھیر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آل محمد کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بہت بڑی پریشانی. اور بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں شادی کرے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں کرے گا وہ بھی پچھتائے گا. حالانکہ قرآن نے کہا یہ پچھتاوا نہیں ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ فرمایا کہ میں وہ جس نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں خلق کی تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو. قرآن کہتے ہیں شادی سکون کے لیے، اور مولا کائنات کو سکون ملتا تھا. بڑی کتاب ہے یہ، اپنے طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، اعلام الہدایہ کتاب کا نام ہے. 14 جلدیں اور ہر طالب علم کے پاس قبلہ کو یاد نہیں ہے تو ہونی چاہیے. آل محمد کے حالات اور ان کی سیرت بیان کرنے والے کے گھر میں حتمی طور پر یہ کتاب ہونی چاہیے. 14 جلدیں، ہر معصوم پر ایک کتاب ہے. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ جملے ہیں مولا کائنات کے، جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ باعث جب تھک ہار کے آتا تھا لوگوں کے تانے سن کر، جب گھر آتا تھا اذا نظرت الیہا تنجلی من الہموم، فرمایا فاطمہ کو دیکھتا تھا میرے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے. ایک نگاہ ڈالنا ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. یہ ہے شادی کا فلسفہ. اور دیکھو نا آپ جو ہے وہ ایک مطلب ہے یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی شعبے میں جائیں نا اس میں کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں. یہ فیلڈ میں کون سا بندہ کامیاب ہے اس سے ذرا رہنمائی لیتے ہیں. میں خود 2003 میں پاکستان آیا تو مجھے بچپن سے سے پڑھنے کا شوق تھا، تو میں نے وہاں پر یعنی یہ کہ اچھے طریقے سے سنا بہت سارے علماء کو نا، بڑی گہرائی ہے.
وہ کون کیا کرتا ہے. پھر میں نے اس میں سے 2 رول ماڈل پسند کر لیے اور ان سے پھر گائیڈ لائن کے ساتھ تھوڑی تھوڑی لی. آپ کے بلا مجلس سے کیسے تیار کرتے, کون سی کتابیں پڑھتے ہیں, پھر اسی کو پھر میں نے وہی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کپڑے کا کاروباری ہے, کپڑا کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے کامیاب تاجر کون ہے. ایک اس طرح کے بندہ اگر فرض کرو وہ بھی مکئی کی وہ فصل کاشت کرانا ہے, وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا زمیندار مکئی کا کون ہے, کربلا میں کس بندے نے اچھی طریقے سے فصل پر رن چڑھاتا ہے. یعنی ہر شعبے میں کامیاب بندے کو دیکھا جاتا ہے. اس جوانی زندگی میں مولا کائنات اور جناب سیدہ کے جوڑے جیسا کوئی جوڑا نہیں ہے. وہ بات جملے بڑے بگاڑے ہیں ہم نے, کہتے جوڑے یار پہ بنتے ہیں, سارے جوڑے یار پہ نہیں بنتے, ایک جوڑا پہ بنا. دیکھو نا, اللہ کو علم ہے کہ اس کی کس سے شادی ہونی ہے, یہ تو اللہ کو سب کا پتہ ہے, میرا آپ سب کا پتہ ہے. یہ نہیں یہ جوڑا پہ بنا, اللہ کو علم ہے, اللہ کو علم ہے بالکل, اور اللہ کی لوکیشن کوئی نہیں ہے. شیعہ مذہب میں اللہ کی لوکیشن نہیں ہے. یہ کہ ہماری ناقص الفاظ ہے, اوپر والا جانتا ہے. ان کی ہمارے ناقص الفاظ ہیں. اللہ اوپر تو کس کا اللہ اوپر, اللہ جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کئی بندے جو ہیں وہ ان کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ کو بری لگ رہی ہو, ٹھیک ہے, تو بڑی طرح دکھائیں مجھے آپ کو ناپسند دکھائیں, میں اشارہ کروں اس کی طرف, خود اشارہ کیجیے اے مولانا صاحب یہ میری پسند ہے, ادھر کہ میری ناپسند ادھر چلی گئی, دکھا سکتے ہیں مجھے. پسند ناپسند آپ کی غیر مادی ہے, غیر مادی چیزیں نہ ان کا مکان ہے نہ وہ قابل اشارہ ہے. روح بھی بدن میں سمائی ہوئی نہیں ہے, روح غیر مادی ہے. بولے روح میں نے رٹی مبرے مجرد ہے, روح غیر مادی ہے, بدن میں سمائی ہوئی نہیں ہے. وہاں کی روح اندر ہے, اس طرح نہیں ہے. روح کا ایک کنیکشن ہے جسم کے ساتھ, جب موت آتی ہے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, روح آزاد ہو جاتی ہے. اس وقت روح بڑی پابندیوں میں, اس وقت روح پابندیوں میں. میری روح نے میری روح پڑھ رہی ہے, جسم نہیں پڑھ رہا, جسم تو حل ہے. پسٹل جب چلائے جاتے ہیں نا تو ایف آئی آر پسٹل پہ نہیں ہوتی, چلانے والے پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ تو گواہی دیں گے میرے خلاف, یوم تشہد الارجل بایدیہم, کرتوت بندہ کرے گا, گواہی ہاتھ دیں گے. جسم آلہ ہے, کام روح کرتی ہے. میری روح نے یہاں پر آ کر خطاب کرنا تھا اس کو, یہ جسم کی بیڑیاں لکھی ہوئی تھی, اور میں بات کو کسی اور طرف نہ لے چل. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلوات پڑھی محمد علیہ فرمائے میرے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے جب میں سجدہ کو دیکھتا تھا. زنظرت علیہ یجری الملہوم والاحزان, سارے دکھ دور ہو جاتے تھے. عرش پہ ایک جوڑا بنا, اور یہ آئیڈیل خاندان تھا, آئیڈیل سب سے بہترین خاندان. نعرہ آپ نے لگانا نہیں, جملہ میں کہوں گا ہے نعرہ نہ لگائیے, لیکن سنیے گا ضرور. وہ جملہ یہ پوچھا گیا تھا نا, یہ بہر الانوار کی 37 نمبر جلد, یہ پوری مولا کائنات کے القاب کے بارے میں پوری. اور میں گزارش کروں گا اپنے طالب علم ہمارے بیٹھے ان کو بھی کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں نہ پڑھا کریں, بڑی کتابیں پکڑیں جا کر. وہ جو بہر الانوار ہمارے قوم میں استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے وہ کتابیں پڑھو جن کتابوں نے شہید مداری کو شہید مداری بنایا. تو یہ کتابیں نام پر پڑھ لیں, پیچھے جاؤ تھوڑی محنت کریں, وہاں سے باتیں نکالنا, شہید مداری باتیں نکالتے تھے. پر مقصد کہنے کی ایک بیان کی 37 نمبر جلد جو ہے یہ مولا کائنات کے القاب کے میرے سارے القاب, ابو تراب کیوں کہتے ہیں, امیر المومنین کیوں کہتے ہیں, اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نام علی ہے مولا کا نام علی, اس علی کی وجہ پوچھی جناب جابر بن عبد الانصاری سے, نے پوچھا کہ لما سمی علی علی. اما تو بتا, جابر تو ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتا تو نبی کا صاحب اراد صحابیوں میں سے, یہ بتا کہ اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر ٹائم ہو تو بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ پاک پیغمبر کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا تھا نا وہ پوچھتا تھا یا اللہ کا نبی, اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا, تو نبی جواب میں علی کی ایک بلندی بیان کرتے تھے. اور فرمایا وہ بلندی اس بندے کے ظرف کے حساب سے ہوتی تھی. بلندی بیان کرتے تھے, ہر دفعہ نہیں بلندی بیان کرتے.
اس نے کہا جابر اس کا مطلب اس قصیدے کے مصرے زیادہ ہیں. اس نے کہا نہیں بالکل. اس نے کہا جابر کو ٹیپ کا مصرع چوٹی کا مصرع کون سا ہے؟ اب یہاں بھی سننا شروع ہو گیا انہیں ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے. ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ اس نے کہا سن ٹیپ کا مصرع. کہا ایک دفعہ نبی سے سوال ہوا, سوال کرنے والا بھی بمعرفت انسان, آخر مجمع میں کوئی نامعلوم بندہ نہیں تھا, میں تھا, سلمان تھے, مقداد تھے, ابو ذر تھے. اس پاکیزہ محفل کے اندر جب کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیان فرمائیے اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا؟ فرمایا علی کی ایک بلندی کو دیکھ کر اللہ نے نام علی رکھ دیا, اور وہ بلندی علی میں فرمایا انہو زفین فی آلِ علیین فلم یزفن قبلہ ولن یزفن بعدہ ابدا الی یوم القیامہ. آدم سے لے کر قیامت تک وہ واحد انسان جس کا نکاح عرشوں پہ پڑا گیا فقط علی حیدر کرار رہا. اسی بلندی کو دیکھ کر کہ اعلیٰ علیین میں نکاح پڑھا گیا, اللہ نے نام علی رکھ دیا اس بلندی کو دیکھ کر. یہ سمجھو ٹیپ کا مصرع سب سے بڑا مصرع تھا اس قصیدے کا. اس کا مطلب یہ ہوا سب سے کامیاب جوڑا, خود مولا فرماتے ہیں میرے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے فاطمہ کو دیکھ کر. اتنا کامیاب جوڑا. پھر اس کامیاب جوڑے سے بھی کوئی سیکھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے مجلسوں میں ثواب تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا اتنا سا ثواب رہ گیا. یعنی روپے میں سے سمجھو روپے تو اس کی تو قدر ہی مار دی ہے حکومت نے. بس ہم سمجھو آپ یہ کہ 30 روپے میں سے یا 40 روپے میں سے 30 روپے سواد رہ گیا ہے اور 10 روپے ثواب رہ گیا ہے. زیادہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں, ثواب کے لیے کم, ثواب کے لیے. حالانکہ خالی ثواب بھی کافی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے خالی ثواب بھی کافی نہیں. وہ میں ایک دفعہ 2011 میں جب زیارات مکمل کر کے شام سے ادھر عراق آئی تو وہاں پر میں میل سنی میں حیران ہی ہو گیا. وہ جو میل جو ہے نا وہ عراقی ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے. اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی پڑھتے ہوئے بڑا ثواب ہماری بندہ پڑھے قرآن پڑھنے بڑا ثواب ہے. سمجھ کوئی نہیں, یہ پڑھ کے آ رہا ہوں. کئی بندے دیکھیں وہ قرآن میں نہیں قبلہ صاحب بتا دے قرآن مکرا دینا, قرآن پڑھ رہا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا وبالوالدین احسانا, اٹھ کے ماں باپ کو دھکے بھی مار رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے اور قرآن پڑھے جا رہے ہیں رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ مولا کے رات جو بڑا زبردست جملہ ہے, فرمایا 2 بندوں نے میری کمر توڑ دی, عالم بلا عمل وجاہل متنسک. وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے, اپنی کئی بات پہ خود عمل نہ کرے, اور دوسرا فرمایا وہ جاہل جس کے پاس, وہ عابد جس کے پاس معرفت نہیں ہے. جاہل عبادت گزار اور عالم میں بھی عمل خطرناک ہے. ایسا کوشش کریں خالی ثواب نہ لیں بلکہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو عملی انداز سے جو بھی پوائنٹ بات کروں گا کہ یہ اس کائنات کے سب سے پیارے جوڑے کے یہ نکات اس پہ عمل کیجیے. اللہ میں شروع کرنے لگا ہوں. انتخاب اللہ نے کیا. پاکستان کے بہت بڑے لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کا نبی ہم پہلے آئے تھے تو آپ نے ہمیں تو صاف صاف انکار کر دیا سکے تک. اور مولا علی نے خود رشتہ آپ کے مانگا بھی نہیں اور بن مانگے دے دیا. آپ مانگتے رہے ہمیں نہیں دیا, انہیں بن مانگے دے دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا اِنَّا تزویج ابنتی فاطمہ نزل من السماء. اوے پڑھنا ہی بابا تو سمجھ نہیں تو بولنا ہی آپ ہے. فرمایا میری بطول کی شادی کا حکم وحی کے ذریعے اترا. میں وہی بیان کروں گا, بڑی زبردست. اب تو میارے یہ انتخاب اللہ کا ہے اور یہ آؤٹ کلاس سے بڑا انتخاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کائنات کا سب سے پیارا گھر مولا کائنات کا. اب اور جب کوئی جان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوتا نہیں. سب سے پیارا گھر یہی گھر ہے مولا. ایسا گھر کسی نبی کا بھی نہیں ہے. اب اس گھر کی خاص بات کیا تھی؟ اس گھر کی پہلی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کا معیار انتخاب کیا تھا؟ تاکہ کربلا کے مومنین
اس کی نقل کرے، اپنے آنے والی بچوں کی رشتے جب جوڑے تو اس بنیاد کو پیش نظر رکھ کر جوڑے۔ وہ کیا تھا رسول کی غور سے؟ بعض میں ہے نا کہ کپڑے کی دکان بنائیں گے تو پہلے اچھے کاروباری سے مشورہ، کامیاب کپڑا فروش سے مشورہ کریں گے، میڈیکل سٹور بنائیں گے تو اچھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ، اچھے میڈیکل سٹور چلانے والے سے، یعنی جس شعبے میں جائیں گے شعبے کے مالک سے مشورہ کریں گے، اور اللہ سے مشورہ کرتے یا اللہ تو بتا تو نے یہ رشتہ کیسے جوڑا تھا تاکہ ہم بھی اس کی کچھ نہ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دو بندے نیند کی مزے کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ کے محمد اللہ نے کس بنیاد پر جوڑا؟ اصل میں نے سوال کیوں چلا بدلے کا مولا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، اللہ نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جو جواب سرکار کو کائنات کی عربی جاننے والے کے لیے کائنات کی قیمت کا جواب ہے۔ سرکار نے فرمایا لأن اللہ فطمها من الشر، فرمایا فتم کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، فرمایا جو یہ طالب علم جانتے ہیں کہ جو شر ہوتا ہے یہ نکرہ ہے خود، ٹھیک ہے، یہ اسپیشل نوم نہیں ہے، نکرہ ہے خود۔ اس پر الف لام جب آ جائے گا تو اس میں استغراق اور ربوبیت کا معنی آ جاتا ہے۔ دیکھو نا مثلا رجل کا مطلب ہے مرد، الرجل ہر مرد، سمجھ آ رہی ہے؟ عالم علم والا، عالم ہر علم والا، ٹھیک ہے۔ فرمایا لأن اللہ فطمها من الشر، کیونکہ جو عیب تھا اللہ نے میری دادی سے دور رکھا، کوئی عیب میری دادی کے قریب نہیں کرتی۔ جو کائنات کی کوئی خاتون بھلے جتنی بھی فہم و فراست والی ہو نا، تو اس میں ایک عیب ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سارے مہینے کی نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ تیرے مولد کو جگہ لے مسمیت البتول، اپنی دادی کے نام اللہ نے بتول کیا ہوگا؟ ہوئے 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 سرکار نے فرمایا اللہ لم ترا عمرہ کرتا، فرمایا میری دادی ہر فضیلت میں کمال پر، میری دادی میں کوئی عیب نہیں تھا جو عام عورتوں میں عیب ہے، وہ بھی عیب میری دادی میں نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمایا سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی ہفتہ، ہفتے کا کوئی دن کا کوئی گھنٹہ، گھنٹے کا کوئی منٹ، منٹ کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ مصلی بطول کو عبادت سے روکنا۔ روایات ہے کہ جب بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی، اگلی نماز وضو کر کے بطول مصلی عبادت پہ آ جاتی۔ کوئی نقص اللہ نے نہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رکھا۔ وہی نکتہ ہے خطیبانہ لیکن اتنا برا نہیں ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بے گفتہ نشمیت صدقے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے وراثت میں بھی سیدہ کو ہر قسم کے نقص سے پاک رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا اگر بھائی ساتھ ہو نا، وارثوں میں بیٹی کے ساتھ اگر بیٹی ہو، بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو لذکر مثل حظ الانثیین، اب بیٹی کا حصہ ناقص ہو جاتا ہے، بہن کا حصہ اعلیٰ ہو جاتا ہے بھائی کے مقابلے میں۔ اللہ نے بطول کو باپ کی اکیلی وارث بنا کر وراثت میں بھی نقص سے پاک رکھا، کوئی عیب نہیں رکھا۔ اچھا بندے کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس نے کہا اور یہ میں بتاؤں آپ کو جناب سیدہ جو ہے وہ پردے کی آغوش میں رہتی تھی، اس لیے لوگوں کو بھائی اتنا ادراک نہیں تھا جناب سیدہ کی فضائل، مولا کائنات کا اندازہ تھا لوگوں کو۔ وہ ممبر سلومی پہ بیٹھ کے فرماتے تھے جو پوچھنا پوچھو، تلوار پہ جور دکھاتے تھے، وہ اپنی خطاب کی سیر میں لوگوں کو بالکل وائٹ میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جناب سیدہ تو اپنے بابا کے خطاب سمجھ مسجد نہیں جاتی تھی، حالانکہ گھر کا دروازہ کھلتا ہی مسجد کے اندر تھا، لوگ نہیں جانتے تھے بی بی اس پہلو کو۔ بندے کے چھکے چھوٹ گئے، اس طرح میں کئی بندے پریشان بیٹھے ہوئے، حالانکہ سفر میں نے کر کے جانا، منی کی برف سے میں نے گزرنا، پریشان آپ لوگ ہیں۔ حضرت نے خدمت میں اپنی عرض کروں گا کہ وہ بندے نے بہت پریشان، اس نے کہ مولا اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کی دادی میں کوئی عیب نہیں رکھا تھا، فرمایا اس پر دلیل میری دادی کی شادی ہے۔ بولا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب فرمایا میری دادی کی شادی تو کم آسمانوں سے آیا تھا، وہی کے ذریعے کیا حکم اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ذی الحج کے مہینے میں محمود نامی فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا۔ حبیب خالق کے فرماتا ہے انی زوجت فاطمہ کا پہلی کے قبل 40 یومن، آج سے 40 دن پہلے ملائکہ کی پاک محفل میں علی و بطول کا نکاح پڑھ دیا گیا۔
کو نور کے ساتھ ملا دے. اس کے بعد اللہ نے اپنا ایک معیار انتخاب بتایا. وہ معیار انتخاب سنیے گا اور پھر سوچیے گا آپ اپنے بچوں کا حشر کیا کرتے ہیں. پھر سوچتے ہیں میرے دل کے گھر سکون نہیں, میرے پتر بڑا اوکھا ہے. آپ نے کیا وہ میچنگ کی ہے وہ اللہ کے انتخاب کے ساتھ؟ حضرت اللہ کے انتخاب سنیے گا. خالق نے فرمایا علی لو لم اخلق علیا لما كان لفاطمہ کفوا میرا دم عیسیٰ. فرمایا اگر میں خدا علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا تو کوئی نبی بھی زہرا کا کف نہ تھا. کوئی نبی بھی زہرا کا کف نہ تھا. کیا وہ سوچنے کی بات. یہ بڑی اچھی کتاب ہے, آپ کو نہیں پڑھیں گے چلو میں نام لے. اردو ترجمہ آ چکے ہیں, یہ بتاؤ اردو ترجمہ آ چکے ہیں. فروغ ولایت فارسی میں, اردو میں پتہ نہیں کیا نام ہے لیکن آ چکے ہیں. اردو کتابوں میں کوئی نہیں رکھی ہے, کوئی نہیں, ایک کتاب بھی اردو کوئی نہیں ہے. اردو کتاب علماء کے لیے بیماری ہے. جس طرح سینڈوچ والا کھانا نقصان دہ ہوتا ہے, آپ کے لیے جو ریڈی میڈ کھانا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ ہے, آپ ظاہر آپ کی صلاحیت منجمد ہو جاتی ہے. ہماری خواتین آج کل زیادہ وہ گڑبڑ کرتی ہے اس لیے ان کے کام کوئی نہیں ہے, ہر کام مشین کر رہی ہے, فارغ ہے, تو پھر وہ ظاہر فراغت کے وہ شیطان کی چراگاہ ہے, وہ پھر کہیں سے کہاں لے جاتے ہیں. ان بیچارے کو بزی رکھا کرے, صحیح بات, مصروف رکھے گی تو سکھ میں رہے گی. ٹھیک. اردو کی کتاب اردو میں ترجمہ آیا اس کا, لیکن میں نے نہیں خود پڑھا. فروغ ولایت اصل کتاب ہے, ایت الجعفر سبحانی کی کتاب. انہوں نے بڑا کمال کیا, بولا لکھا انہوں نے کہ یہ کیوں فرمایا اللہ نے کہ اگر علی کو پیدا نہ کرتا کوئی نبی بطول کو کفر تو لطف لینا جو ملے گا اور سبق بھی لینا تھا. انہوں نے کہا کہ کف ہوتے, کف کے لیے حالانکہ کف کا ایک معیار ہے. اب دیکھیں بے شک پوچھے علماء اعلام سے سارے مراجع کا فتوی ہے کہ مسلمان کا کف ہے, مسلمان مشرک کا کف نہیں ہے. بغاثہ فلوی جیسا بندہ ایک مومنہ کا کف نہیں ہے. وہ ذمہ داری کی کرنی چاہیے, کل سیدھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا فتوی تو غلط تو اس کی کف نہیں, کسی مومنہ کی کف نہیں ہے. ایسا بندہ ایسا شور اگر کسی مومنہ کہے تو وہ عدت وفات میں بیٹھ جائے, مال تقسیم کر دے اس قسم کے. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کے میرا یہ ہے کہ ہر معاہد دوسرے معاہد کا کف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی انبیاء گزرے آدم سے لے کر قیامت تک سب کی شریعتوں میں دو حکم شامل تھے. اللہ کی وعدہ نہیں کرتا اور قیامت کے دو, باقی فرق ہے. اب ہمارے یہاں نمازیں 5, حضرت موسیٰ کی نمازیں 50. ٹھیک ہے, احکام یعنی شریعتیں نسخ ہوتی ہیں, احکام رد و بدل ہوتے ہیں, لیکن دو حکم نہیں تبدیل ہوئے کسی شریعت میں. آسمانی شریعت کا حصہ ایک اللہ کی وعدہ نہیں ہے اور دوسرا قیامت کا حق ہونا. اس مطلب حضرت آدم, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم سب کے سب کا خدا کی وعدانیت پر بھی اعتقاد تھا اور قیامت پر بھی اعتقاد تھا. تو پھر جب قیامت پر اعتقاد تھا تو ہر معاہد دوسرے معاہد کا کف ہے. تو یہ امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ وہ انبیاء جناب سیدہ کے کف نہیں ہے. بڑا جملہ لکھا ہے تھا جعفر سبحانی. انہوں نے فرمایا کف ہوتے ہیں دو طرح. ایک کف ہوتا ہے یعنی کف کا, میں اس طرح کہوں گا, ایک ہوتا ہے کف کا منیمم میرٹ اور ایک ہے کف کا آئیڈیل میرٹ. آپ خود دیکھیں نا, آئیڈیل چیز اور ہوتی ہے اور منیمم اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں انگلش میں روک نہیں ڈال رہا آپ پر, کوئی نہیں کہا. عمران خان کی ایک ہی ڈھنگ کی بات ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہماری قوم احساس سے کمتری کا شکار ہے, اسے انگریزی بول کر احساس سے کمتری شکار پتی ہے, باقی تو سارے ہٹر لے گئے اس کی بیٹھے کے لیے کوئی ایک کام انسانوں والا نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اس کی ٹھیک ہے ہم میرا اصل قوم احساس سے کمتری کا شکار ہے, انگلش بول بول کر احساس سے کمتری چھپاتے ہیں. لیکن یہ لفظ بہت زبردست اس لیے میں کہہ رہا ہوں, چلو اس طرح اردو میں کہہ دیتا ہوں. ایک ہے یعنی اس میاں بیوی کے رشتے کا کم از کم معیار, اور ایک ہے وہ معیار جو سب سے بہترین ہے. ایک کم ترین معیار, ایک بہترین معیار. حضرت الجعفر سبحانی نے فرمایا کہ معاہد ہونا کم ترین معیار ہے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک مثالی گھر کیسے بنے گا, یعنی اصل گھر بنانے کے لیے اتنا کافی ہے, لیکن مثالی گھر اس وقت بنے گا جب علی کو بطول کو فالو کیا جائے گا. اس لیے کہ علی کو بطول جو کو واپس میں, اس لیے اللہ نے علی کو خلق کرنے سے پہلے, علی کو بطول کا جوڑا بنانے سے پہلے زہرا کا علم دیکھا, پھر علی کا علم دیکھا, زہرا کی عبادت, پھر علی کی عبادت,
سیدہ کی عصمت، پھر علی کی عصمت. جب بطول ہر صفت کمال میں علی کے برابر نظر آئی تو پھر اللہ نے رشتہ جوڑ دیا. اس لیے اللہ یہ فرمانا چاہتا تھا اے مصطفیٰ تیری بیٹی تمام فضائل میں ان بلندیوں پہ فائل ہے. اگر میں علی جیسا فضائل کا پہاڑ پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی فضائل میں زہرا کے برابر نہ تھا. سیدہ کے برابر. اور یقین ہے سیدہ قسمت پر بہت بڑا جملہ کا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے. پہلا حضرہ کو چھوڑ نہیں سکتا بسم اللہ بسم اللہ. حالانکہ حضرہ نہیں چھوڑ رہا بلکہ نہیں چھوٹا جی کو ٹائم دوڑ رہے ہیں، خطرناک ٹائم ہو گیا. بس میں ختم کروں بات کو. یہ معیار انتخاب یہ تھا کہ دونوں کی صفات کمال دیکھی، علم دیکھ کر، دونوں طرف سے عبادت دیکھ کر، عصمت و طہارت دیکھ کر. اس کا مطلب ہے کہ اگر تو اپنی بچی کا اچھا گھر بنانا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کا اچھا گھر بنانا چاہتا ہے اور ایام فاطمیہ سے کوئی سوغات لے کر جانا چاہتا ہے تو پھر یہ دیکھا کر تیری بیٹی کا کردار کیسا ہے، اس لڑکے کا کردار کیسا ہے. یہ قرآن نے بھی کہا الطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین. قرآن نے کہا خبیث کو خبیث کے ساتھ جوڑ، پاک کو پاک کے ساتھ جوڑ. یہ وہ یعنی مثالی گھر تب بنتا ہے جب ہم کف دیکھیں صفات میں کمالات میں. میں تھکاؤں کہ بہت زیادہ میں بات کو لمبا کر کے میں ختم کر دوں. بس آخری بات سنی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب سیدہ انہوں نے میرے بات بیان کیا، سارا کچھ چھوڑ دی، بالکل سب چھوڑ دیا. وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب میں بزرگ کو دیکھتا تھا تو تنجلی عن الہموم، پھر سوری پر جانے ختم ہو جاتی تھی. یہ وہ قرآن کی آیت ہے لتسکنوا الیہا، شادی کرو سکون پاؤ، لیکن اس طریقے پر جس طریقے پہ علی و بطول کی شادی ہوئی. دیکھو نا، میں گزارش کرتا ہوں خدا آپ کے پاس اتنا لٹریچر ہے، یہ سفلویٹ کمپنی پر یہ بے وقوف لوگ پڑھتے معصوم کا کلام، یعنی کہ یہ ٹلے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹائم نہیں ہے. اب دیکھو میں چھوٹا سا طالب علم تھوڑی سی محنت کی ہے معصوم کا کلام کو تھوڑا سا یاد کیے. اب دیکھو ٹائم پون گھنٹہ ہو گیا اور ابھی توحید خالی میں نے باندھی اور بہت ٹائم بھی سارا ختم ہو گیا اس کے اندر. پتہ نہیں یہ بے وقوف لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. کوئی معصوم کا میں گزارش کروں گا، میں بہت ساری باتیں کہہ رہی تھی وہ آپ کو ایسے اس کے ریفرنس دے کے جا رہا ہوں. وسائل شیعہ اردو ترجمہ آ چکا ہے، 18 جلدیں ہمت کر کے خرید لو، ٹھیک ہے، آ چکا ترجمہ. اس ترجمے کے اندر سے جو شادی شدہ میرے بھائی بیٹھے ہو اپنی زندگی جنت بناؤ، 3 جلدیں پڑھو کتاب النکاح پر، مطالعہ کرو. اور جن جوانوں کے شادی کے یعنی شادی کے دن قریب ہوں وہ بھی پڑھو. جب شادی کے دن طے ہو جائے نا، پھر خود اپنی شادی کی تو میں نے 3 دن پہلے شروع کی، ساری تینوں جلدیں پڑھ دی، مجھے اب تک یاد ہو سکتا. وہ پڑھو معصوم نے کتنی باریک اور گہری رہنمائیاں کی ہیں، ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر چیز کو. اس کو میں کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہہ سکتا، اسے خود پڑھیے گا. اور میں خود قبلہ صاحب کو عرض کروں گا کہ بے شک یہ مطلب ہے وہ جوان جس کی شادی کا موسم قبلہ صاحب کے پاس بھیج دیا کرے اور یہ آپ کے بچوں کو پڑھ کر سنائے وہاں سے. وہ تو اردو چلنا آپ کا مشکل نہیں ہوگی، خود پڑھے. کتاب خریدے 15 نمبر سے شروع ہوتی ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی. یہ کتاب نکال پر دیکھ لیجیے، جو 3 جلدیں اسے پڑھیے غور سے، بڑی باریک. ساری نہ پڑھیں، آپ فہرست کھولیے جو آپ کو چاہیے پڑھ لیں بیچ میں سے. اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے وہ فہرست کھول کر نکال اسے پڑھ لیجیے. بہرحال میں ختم کروں بات کو. اور مولانا صاحب میرے دکھ دور ہو جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ خود بیان فرمایا اس لیے کہ ماں اغضبتنی، میری ماں میں نے غور سے سننا، میں سے خالی سواد کے لیے نہیں ہے، پڑھنے والوں کو جیبیں بھرنے کے لیے نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے. فرمایا واللہ ما اغضبتنی ولا اکرہتنی علی امرین. فرمایا دکھ تیرے پیغمبر کو دیکھ کر میرے دکھ اس لیے ختم ہو جاتے تھے، نبی کی بیٹی نے نہ مجھے غصہ دلایا اور نہ مجھے کسی کام پر مجبور کیا. یہ کیوں میٹر شارٹ ہوتا ہے شوق کا گانا کا موبائل سے تھا کار کہتا ہے کہ بیوی نے بلیک میلنگ تیار کی ہوتی ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو میں یہ کر دوں. ٹھیک ہے میں کے جا رہی اٹھ کر جا رہی ہوں. یہ بلیک میلنگ کرنے سے تو آپ کا گھر جانے سیدہ کا گھر نہیں بنے گا. ماں اقصى بات نہیں، غصہ نہیں دلایا مجھے، اللہ کس کام پہ مجبور نہیں کی. آپ سے تو وہ برداشت نہیں ہوتی نا، کوئی اپنی عزیز، کوئی ساس، کوئی آپ کا سسر، کوئی نند، کوئی وہ جو اوپر نیچے ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی. گھر آئے آپ کے
جناب سیدہ کے گھر آئے تھے وہ، انہوں نے سارا ظلم کیا، اشارہ کر چکا ختم، اور انہوں نے مولا کائنات کو سفارشی بنایا تھا۔ مولا کائنات نے دوسرے پیغمبر وہ لوگ آئے، کچھ نہیں کہی نہیں کہا کہ سوارے کے فرما لوگ آئے یہ فلاں فلاں بندہ ہے۔ بی بی نے فرمایا یا علی البیت بیتک والحرۃ امتک، فرمایا یا علی میں آزاد ہوں لیکن تیری کلیز ہوں۔ یا علی گھر کا مالک آپ ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کے پاس ہے۔ فرمایا یا علی میں نہیں روک سکتی لیکن میں ان سے بات نہیں کروں۔ اور بخاری شریف میں لکھا تو بی بی نے بات کی، منہ پھیر لگے ادھر سے ادھر دیتا، وہ بات نہیں کی۔ خدمت کر کے عرض کروں گا یہ بات آخری کا آخری جملہ، بس ایک بات یہ تھی بی بی، اور یہ آئیڈیل بیوی ہوتی ہے، زوجہ انسان کو گھر کو جنت بناتی ہے کہ جو اپنے میاں کو کسی کام پر مجبور ہے، ذرا جو ابا جی بھی ذرا مجھ سے خفا ہو جائے، خالی خواتین کی ناراض ہے آپ کی ناراض جائے۔ اسی مسئلہ شیعہ کے اندر ایک باب ہے پورا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی مدد کریں فرما بردار ہونے پر، مگر بیوی اس کو چکر دے گی تو آپ تو چکر نہ چڑھیں کے پاس، آپ بات پیچھے کر رہے پوچھے کہتا حضرت نے فرمایا رحم اللہ ابوین، اللہ ایسے ماں باپ پہ رحم کرے، اعانا ولدہما علی البر، جو اپنی اولاد کی مدد کرے فرما بردار بننے پر۔ وہ کیسے؟ دیکھو اولاد جیسے آئے اف آئے ماں باپ نے مجھے بیزار کر دی، یہ کہ جنمی ہے پکی، بلکہ اس سے آگے روایت میں کہ جب والد صاحب کے ظلم کے جواب میں ایسے کرتی ہے اولاد ایسے مورتی ہے، جنمی ہو جاتی ہے، پکی آگ اور لگے۔ فرمایا اللہ ان ماں باپ پہ رحم کرے جو اپنے بچوں کی فرما بردار ہونے میں مدد کرے۔ مولا یہ مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کتنے لطیف، اس لیے میں کہتا ہوں معصوم نے ہر بات بیان کی ہے، ہمیں کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ فرمایا ان یقبلا میسورہما ویتجاوز عن معصورہما، فرمایا اولاد کی کو فرما بردار بننے میں مدد یہ ہے جو کام تیرا بچہ آسانی سے تیری فرمائش پوری کر لیتا ہے اسے قبول کر، جو نہیں کر سکتا اسے معاف کر دے۔ دیکھو نہیں ادھر سے اس کو بیوی نے جو ہے وہ اس کی چوڑی ٹائٹ کی، ادھر سے ماں باپ شروع ہو جائے، پھر جائے گا کدھر بیچارہ، وہ پھر پھٹے گا کہ ادھر کے ادھر ایک طرف خود کو شاملہ کر جائے گا، یا ماں باپ پہ کر دے گا ادھر کر جائے گا خود کو شاملہ۔ فرمایا آخری بات، وہ جناب سیدہ کی ساری گفتگو کا نچوڑ، جناب سیدہ کی ان تمام اچھی خاصیتوں کا مرکز کیا تھا، وہ بنیادی نقطہ کیا تھا جس کی وجہ سے بی بی مولا کو کسی کام پہ مجبور نہیں کرتی تھی، غصہ نہیں دلاتی تھی جناب سیدہ، کسی بات پہ اعتراض نہیں کرتی تھی، کبھی فرمائش نہیں کرتی تھی، فرمائش نہیں کرتی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی جب مولا کے نام نے پوچھا پاک پیغمبر نے یا علی کیسا وجدت فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کیسی نہیں تھی، اس نے سوال کیا مولا کے نام سے، فرمایا نعم العون ولا طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو اطاعت خدا کی راہ میں اپنا بہترین مددگار بنایا۔ یہ جذبہ کرنا چاہیے، یعنی میاں بیوی کی مدد کرے اطاعت خدا کی راہ میں، بیوی مددگار بنے اطاعت خدا کی راہ میں، اور قسم اٹھائے میاں بیوی ہم غلامان جناب سیدہ ہیں، ہم کنیزان حضرت زہرا ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی مددگار نہیں ہیں، مسئلے حل ہو جائے۔ اپنی میاں کو مجبور نہیں کرے گی اپنے ماں باپ کے ساتھ ناطہ توڑنے کی، کیسے بھی ہے جوتے کھاتے کا رشتہ نہیں توڑنا، اسے کہ تو جرمی ہو جائے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑے گا۔ اطاعت خدا میں مددگار بنے، صبح نماز کے لیے اٹھانے میں مددگار بنے، اطاعت خدا میں مددگار، باپردہ ہونے میں بیوی کی مدد کرے۔ اور خدا را جابر بن عبد الانصاری سے کسی نے پوچھا تھا جابر تو بتا کیا نبی نے کبھی زن مرید کی ڈیفینیشن کی؟ فرمایا ہاں اتفاق کی تھی۔ پھر عورت کا مرید کون ہے؟ فرمایا عورت کا مرید ہے یا جابر لا تعملن کا شفقت علی اہلک للدخول فی المعاصی، نبی نے فرمایا بیوی سے محبت واجب، اولاد سے محبت واجب، ماں باپ سے محبت واجب، اپنی کار کوٹھی بنگلہ ہر چیز سے محبت واجب ہے، لیکن خیال رکھنا مال اولاد اور بیوی کی محبت تمہیں اللہ کا نافرمان نہ بنائے۔ بیگم سمجھ جاتی ہے وہ شادی میں جب سر کھول کر عریان ہو کر جائے، کھلے سر نہیں شادی کے اندر روکنے نہیں، میرے گھر کے دروازے کو لے جانا چاہتی تو چلی جا، میں شریعت کی باغی کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا، غیر
موسیٰ نے کہا یا اللہ پھر بتاؤ میں کون سا تحفہ لاؤں؟ دلے نکالا میں نے روانا وہ کون سا بولے تو تیرے لیے جواب ہے احبب من احببتو و ابغض من ابغضتو جس فعل جس ذات سے مجھے محبت ہو تو بھی محبت کر جس فعل جس ذات سے مجھے نفرت ہے تو بھی نفرت کر اور یہ جو ہم کمپرومائز کرتے ہیں شریعت پر یہ بربادی لے کر آتے ہیں گھروں میں میاں بیوی کی محبت یہ نتیجہ نہیں ہے تیری ہر جگہ لیٹ جانے کا نتیجہ نہیں ہے میں بیوی کی سامنے لیٹ جاؤں گا اس کی نجائز فرمائشیں پوری کروں گا تو بڑی محبت ہو جائے گی کوئی محبت نہیں اللہ فرماتا ہے من آیاتی ان جعل بینکم مودۃ و رحمہ فرمایا میاں بیوی کی رحمت میں اللہ کی عطا ہے میری رحمت کی نشانیوں میں سے اللہ محبت ایجاد کرتا ہے جب تو شریعت کے اوپر ڈٹ جائے گا نا شریع پردے کے بغیر میں نہیں اجازت دیتا کسی شادی میں جانے کی میں ملال یہ خالی دوپٹے میرے بال نکلے میں نہیں اجازت دے سکتا آپ کو سوال کی میں آپ کو میک اپ کر کے نہیں اجازت دے سکتا غیر مردوں کے سامنے جانے کی آپ کی فرمائش بھی تھی گھنٹہ آخر تو بڑی تلخ بات آ رہی ہے فرمایا لکی شمرایت الجنت اسلام دو بندے خوشبوئے جنت کو ترسیں گے دو بندے زیدی صاحب جو تھے نا زیدی وہ کہتے تھے میرے نہرو کا نہرو تو ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتا ہے تو اتنا اچھا خطیب ہے دنیا تیری تقریریں سنتی ہے اتنی گری حرکت کیوں کرتا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا خدا عبادت کے لائق ہے یہ میری مورتی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن میں ان کو پوچھتے سی میری ٹوکتی کوئی نہیں ہے کسی کام سے تیرا خدا ٹوکتا بہت ہے شراب نہ پی نہ مارم کو نہ دیکھ فلاں نہ کر فلاں کر ٹھیک ہے فرمایا دو بندے خوشبوئے جنت کو ترسیں گے نمازی حاجی مولانا بے شک بہت بڑا عالم ہے مجتہد بن جاتا ہے لیکن خوشبوئے جنت کو ترسے گا مانوی نمازی ملک نیک بد نمازی روزے دار ترسے گا کون فرمایا عاق الوالدین والدیوس ایک ماں باپ کا نافرمان ترسے گا مجھے جنت کو اور دوسرا فرمایا دیوس علماء دیوس یہ دیوس کو نے فرمایا الذی اغیر فی اہلہ ولم یغر جو اپنی بے پردہ عورت کو دیکھ کر آنکھیں نظریں پھیر لیتا ہے عورت بے پردہ ہے بیوی بے پردہ بیٹی کا شریع پردہ کوئی نہیں کرتی نماز کے لیے نہیں جاگتی اسے پرواہ کوئی نہیں اولاد چل رہی ہے غلط ڈگر پر سے پرواہ کوئی نہیں ہمارا کام تو کما کر دینا ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جس کی یہ روش ہے کس بندے کی دیکھ کر کے میرے گھر میں شریعت کی خلاف کام ہو رہا ہے پھر بھی نظریں پھیر لیتا ہے فرمایا یہ دیوس ہے اور فرمایا یہ بندہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا اتنا میں نے پڑھنا تھا اللہ اکبر پاک پیغمبر نے کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی بیٹی کی عزت بتانے میں عزت کر کے بتایا اتنی عزت کی میں کتابوں سے ثابت کر سکتے علیہ سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا آخری 6 مہینے نبی جب بھی نماز ختم کرتے نا اللہ کو لے جائے مدینہ میں 14 میں گیا تھا بابی جبریل سے داخل ہونا بائیں طرف جناب سیدہ کا گھر اس کا دروازہ آج بھی موجود ہے مسجد کے برآمدے میں دروازہ کھلتا ساتھ پاک پیغمبر کا گھر ہے ان 2 گھروں کا دروازہ کھلتا تھا مسجد کے صحن میں نبی جب نماز ختم کرتے آخری 6 مہینے سارے نمازیوں کو لے کر اپنی بیٹی کے دروازے پر پاک پیغمبر 2 جملے پڑھتے پھر سارے صحابہ کرام جملے پڑھتے وہ 2 جملے کیا ہوتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ جانتا ہے جس دروازے پر 6 مہینے مدینہ کے سارے باستوں نے نبی کے ساتھ مل کر آیت تطہیر پڑھی تھی نا بہت بڑی شخصیت گزری علمی عرفانی شخصیت ایت اللہ اصفہانی کو پانی نجف کے بہت بڑے عالم ایت اللہ خویت العبادت کے استاد انہوں نے ایک دعا لکھا وہی میرے دل ہم نے پڑھنے میں بڑا پڑھتا ہوں یہ دعا میری پہچان بن چکی لیکن مجھے بڑا عزیز ہے میں بار بار پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھنے کے قابل ہے فرماتے یسرم اللہ رب باب دارہا وآیت النور علی منارہا مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتے مدینہ والوں کے حافظے کتنے کمزور تھے 4 دن پہلے 28 سفر کو نبی کی آنکھ بند ہوئی 2 ربیع الاول تک 3-4 بندے ہیں دروازہ بھی وہی تھا بدول بھی وہی تھا مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے لیکن اسی دروازے سے آ کر دھوئے کے بعد اسی دروازے سے
بڑا شیر تھا. اس نے کہا علی کی بیٹی نے کربلا میں وہ کام کے جو مردوں کی بساط سے باہر ہے. شام غریبہ کا ماحول ہے, خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی, آگ کو جانے کے لیے نہ مرد ہے نہ خیام میں پانی ہے, بچوں جوانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, بھائی زمین پر سوئے ہوئے ہیں, دلیر سے دلیر مرد ہوتا گھبرا جاتا شام غریبہ کا ماحول دیکھ کر. لیکن علی کی بیٹی نہیں گھبرائی شام غریبہ کا ماحول دیکھ کر, سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر لے گئی. ایک ایک بچے کو بچا کر علی کی بیٹی لئی. زینب نے پہلے میں دیے کربلا میں. زینب کیوں نہیں گھبرائی شام غریبہ میں؟ شاید نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ, اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ, اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرا. شام غریبہ تک علی کی بیٹی آگ کی آندھی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. سخت آگ تھی جو بطول کے گھر کے دروازے کو لگی. اپنے دل کو دلاسا دیا, فرماتے فَانْتَصَبُوا بِالنَّارِ غَيْرَ النَّارِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ النَّارِ. جنہوں نے بطول کا گھر جلایا وہ بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے. بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء, گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء. اپنے لیے جنت کیا خدیجہ کا گھر جلانے والوں نے, لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا. فرماتے ذات کو کاش دروازہ جلا دیتے, باغ والا ظلم نہ کرتے. وہ کون سا ظلم تھا جو ظالموں نے دروازہ جلانے کے بعد کیا؟ فرماتے وَلَكِنَّ كَسْرَةَ الْعِلْمِ لَيْسَ يَنْتَبِرُ إِلَّا بِصَمْصَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. یہ واجد تکوی صاحب کی آج برسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کے انتقال ہوا, ان کے گھر مردوں نے مردوں کے سامنے فاتحہ پڑھا, عورتوں نے عورتوں کے سامنے افسوس کیا ہوگا, لیکن مدینہ کی کوئی عورت بطول کو بابا کا بھوسا دینے نہیں آئی. چوتھے دن مدینہ کی عورتوں نے مرد دارا کے گھر کے دروازے پہ بھیج دیے. اب جو مرد بطول کو بھوسا دینے آئے تھے, ایت اللہ فرماتے خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, اپنے ہاتھوں میں کوئی سامان اٹھا کر لائے تھے. ظالموں نے پرسا دیا زہرا کی پسلیاں. اللہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سادات مجھے معاف کرنا, اگر آپ کی کسی عزیز کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, آپ عیادت کرنے جائیں گے, پوچھیں گے بھائی تیرا بازو کتنی جگہ سے ٹوٹا؟ ایک جگہ سے, دو جگہ سے, یا تین جگہ سے. سادات بیٹھ اکثریت میں مجھے معاف کرنا, جب ظالم زہرا آپ کو پرسا دینا ہے, بطول کی پسلیاں کتنی جگہ سے ٹوٹی. اب یہ لفظ میرے نہیں ہے, اللہ کے لفظ ہے, لیکن میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے. میں نے آج تک کسی مسائل کو ریاض کر کے نہیں پڑھا, میرے اشارہ سمجھنا, روتے رہنا. فرماتا تو نے بتاؤ بطول کی پسلی کتنی جگہ سے ٹوٹی. فرماتے رسول دل کا نزلو حزقیہ رضیت اللہ مثلہ رضیہ, اجرک اللہ رضیت اللہ مثلہ رضیہ. میرے شاگرد علم جانتے یہ لفظ رز استعمال کرنا, رز اس وقت بولنے کا ترکی زبان میں جب چکی کی دو پتھروں کے درمیان دانے آتے ہیں نا, اوپر سے چکی چلتی ہے, جو حالت دانوں کی وجہ سے اسے رات کہا جاتا ہے. سید خلال شام غریبہ اپنی سکینہ کو کہتا, سکینہ بیٹا میرے شیعوں کو بتانا, رسول ظاہری صدری میری لاش پر اتنے گھوڑے دوڑے, نہیں پتہ چلتا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں, کمر کی ہڈیاں کون سی ہیں. ایت اللہ فرماتے جو حالت شام غریبہ حسین کی پسلیوں کی تھی, وہی حالت دو نبی الاول بطول کی پسلی. اللہ آپ تھا کہ اپنے رنگ میں سنا. اور سید انصاریان جانتے ہیں, میرے شاگرد بہت بڑے حالے میں امام کہت اللہ, اگر سید انصاریان کی جملہ پڑھا انہوں نے کون کے اندر, انہوں نے فرمایا جب دروازہ گرا نا بطول پر جلتا ہوا, زہرا کی ساری پسلی ٹوٹ گئی. مجمع بڑا رویا, لیکن ایک ایسا مومن تھا جو زمین پہ بیٹھ کے مسلسل رو رہا تھا. قبلہ اس کے پاس ہے, مومن تو کیوں نہیں فرقی اللہ کو چھوڑ رہا, کون سی بات تیرے جگر کو کھا گئی ہے؟ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر آرتھوپیڈک ہوں, میرا آرتھوپیڈک پہلے بھی کہتا ہے جس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے, جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے, اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بطول جب سانس لیتی ہوگی زہرا کو کتنی تکلیف. اب تھکے بھی اسی مقام پہ چھوڑنے لگو, کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اللہ اکبر. آخری شعر فرماتا ہے کاش اس مقام پر ظلم کا ہاتھ رک جاتا, لیکن ظلم کا ہاتھ نہیں رکا. ظالموں نے کیا کیا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد؟ فرماتے وہ ظلم کیا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا. وہ کون سا ظلم تھا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا؟ اللہ اکبر. آپ کی کوئی ماں بہن کا
بازار میں نام لے آپ کا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن علی نے کون سا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا؟ سنے کا منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں وَجَاوَذُ الْحَدَّ بِاللَّطْمِ الْخَدِّ شدت ید الطغیان والتعدی. میں نے کبھی اس شعر کا ترجمہ نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا. قرآن کی آیت پڑھ کے دور سے سمجھا جاؤں گا زارا کو کیسے بابا کا پھرسا دیا گیا. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تب کہتا ابھی لابے و تب اور گلاب تیرے ہاتھ چومنے تو نے میرے محبت کے رخسار پہ تماچا مارا. آیت اللہ کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا جو اٹھا بطول کی طرح. اجر اللہ میرا اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا بطول ازرا کی طرف. میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. اب کام کرے قبر کی پہلی رات تو میرے امام ہے دل میں قبر میں پاک پیغمبر تشریف لائیں گے. جو صداق بیٹھے ہو آپ کے مرحوم کی قبر میں جناب زارا خود آئے گی. آپ کی دادی ہے. آپ کے مرحوم بات کریں گے دادی کیوں تکلیف پر میں دیکھو واجد نے بھی میرے بیٹے کی سال ثواب کی مجلس تھی، اس کی ماں کی سال ثواب کی مجلس تھی. آخر میں سب نے مل کر میرے اس گھر پہ سلام کیا. بابا کے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی. میں زارا اسی سلام کے جواب میں تیری قبر میں آ کے السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا زوجۃ امیر المؤمنین. السلام علیک یا ام الحسن والحسین. اللہ اکبر. آیت اللہ اسفانی بیوی کے دکھ لکھتے آ رہے ہیں، دکھ لکھتے آ رہے ہیں. دو جملے ذرا میں نے پڑھنے ہیں. ایک ایسا مقام ہے جس پر آیت اللہ کا قلم رک گیا. فرماتا نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ چلا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے میں نے شعر لکھ دیا. فرماتا نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، تیرا ایک دو کتنا بڑا دوست پہ میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا. میرے پاس موبائل میں کتاب موجود ہے جس پر ایت اللہ نے نقطے ڈال کر شعر کو نامکمل چھوڑ دیا. سنے گا کون سا دھوکہ جس کو ایت اللہ کا قلم نہیں لکھ سکا. فرماتا بی بی جس دروازے کو آگ لگا گئی دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی کو آگ لگی لکڑی راکھ ہو گئی کوئلہ بن گئی. لیکن اس دروازے میں تو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. جب لوہے کو آگ لگی لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تھا. ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار. ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ فرمت لسجدنی خبرن مسواری. ان کیلوں کا مل سے نہ پوچھ فاطمہ کے سینے. اجرکم اللہ آخری جملہ ختم ہوگی. مجلس ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ میرے زمان کے ظہور میں تعلیل فرماؤ. بانی مجلس اور حاضرین کے والے شریعت پوری فرماؤ. ہم سب کے مرمین کو جناب زہرا کی شفا نصیب فرماؤ. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا. مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ اجل جس درد کو نہیں کی گئے ایت اللہ اسفانی کے نبی گرم کیلوں کا لگ جانا ذرا کا سب سے بڑا دکھ ہے. لیکن علی کی بیٹی زینب سے سوال کرتے ہیں بیان فرمائیے آپ کی اماں کا سب سے بڑا دکھ کون سا تھا؟ زینب نے دکھ ہوتا بیان کیا جب شام کو فتح کر کے آج نبی الاول کو وطن مدینہ واپس پہنچی.